اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرش تا عرش، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حکم پر یہ کتاب لکھی جناب حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتاب لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کو حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ اپنی روحانی کیفیات، احوال اور تصوف و سلوک کے بارے میں ایک مختصر سی کتاب قلم بند کریں جو سالکین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ دین کے اہم ترین شعبے احسان کو ایک بڑا طبقہ نظر انداز کر چکا ہے، انکار کے مقابلے میں اظہار بھی پوری قوت سے ہونا چاہیے، لہٰذا اپنے احوال کا بھی تذکرہ کرو تاکہ لوگوں کو اس کی برکات کا احساس ہو اور انہیں اس راہ پر چلنے کا شوق نصیب ہو۔ تو میرے اچھے سامعین، حال سفر آپ تک پہنچ چکی۔ مقصد آپ کے سامنے ہے کہ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جو اپنے احوال کا تذکرہ کیا ہے، اس کی برکات کا احساس کر کے یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس راہ پر چلنے کا شوق پیدا ہوا ہے، اور جن کو یہ لگن پہلے سے لگ چکی تھی، جو کتاب یہ پہلے سے پڑھ چکے تھے، اس کتاب کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اس شوق کو اور جلا ملی ہوگی اور یہ شوق فزونتر ہو گیا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حال سفر سالکین کے لیے مشعل راہ ہے۔ تصوف و سلوک کے حوالے سے اگر کوئی بھی جاننا چاہتا ہے تو اس کتاب میں اتنا کچھ موجود ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ روحانی دنیا کا ایک خوبصورت انداز میں تعارف پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جنہوں نے پچھلی 28 ایپیسوڈ سنی ہیں وہ یقیناً اسے بخوبی واقف ہیں۔ حرف آخر، جناب آج ہم حرف آخر پر پہنچ چکے ہیں، پیج 125۔ ایک وہ دن تھا کہ جب حرف اول ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور آپ تک پہنچایا تھا اور آپ سب سن رہے تھے۔ کیسا لگ رہا ہے حرف اول سے حرف آخر تک کا یہ سفر؟ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ حرف آخر میں فرماتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی؟ میرا جواب ہے کہ میں سیدھا سادہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ ان دونوں مسالک کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہو پائی اور دین 1400 سال پرانا ہے۔ فرا چھوڑ اصل اپنا، دل آزاری کی بجائے خوے دل نوازی سے کام لے۔ دنیا بھر کی لادینی طاقتیں یک جا ہو کر اسلام پر یلغار کر چکی ہیں، اور تو فروئی مسائل پر بھائی کے خلاف کفر و شرک و بدعت کے فتوے داغ رہا ہے، کیچڑ اچھال رہا ہے، تو اختلاف کو مٹا کر اتحاد کی رسی کو کیوں نہیں تھامتا؟ رواداری اور تحمل کیوں نہیں روا رکھتا؟ عداوت کی بجائے محبت سے کام لے۔ ہر کلمہ گو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دائی ہے۔ اس کی محبت کے اظہار کا اسلوب اگر مختلف ہے تو اسے معیوب نہ گردان۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کی نیت پر شک نہ کر۔ اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا تو ہر کوئی قائل ہے، اس سے آگے اگر بقول تمہارے کسی کے عقیدہ و عمل میں کوئی خامی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، شفیق ہیں۔ تو بھی شفقت کو شعار بنا لے۔ کاش تیری یہ قوت فسق و فجور اور لادینی طاقتوں کے خلاف صرف ہوتی۔
تو فتووں سے بزوم خویش ثواب کما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، کہ آفاقی حکم الہی کو نظر انداز کر کے ملت کو کھوکھلا بھی تو کر رہا ہے۔ کشادہ ظرف بن، تنگ نظر نہ بن۔ نئی پود پریشان ہے کہ کون سی مسجد میں نماز ادا کرے۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کے بلاوے پر جو کوئی اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے اسے مت روک، اسے جانے دے کہ ساری ہی مساجد اللہ کا گھر ہیں، نماز پڑھانے والا کوئی اللہ ہی کا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی امتی ہوگا۔ اگر اس کے عمل کا کوئی انداز تمہیں نہیں بھاتا، بے شک تو عمل نہ کر، مگر اسے برا مت سمجھ، اللہ کی طرف پیار سے بلا، حکمت سے بلا، ڈانگ نہ الار۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ہماری اس باہمی مناقشت اور انتشار و خلفشار پر ابلیس کتنا شاداں و فرحاں ہے، رجال الغیب کتنے پریشان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے افسردہ ہیں۔ ابلیس اپنے لشکر کو از سر نو منظم کر رہا ہے، اپنے چیلوں کو اکسا رہا ہے، آ میرے پاس آ کہ میں تیرے قلب کی آنکھ کا آپریشن کر کے موتیے کو اتار پھینکوں، پھر تو خود دیکھ لے کہ تیری اس سنگ باری سے کسی کا سر پھوٹ رہا ہے تو کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے روس کا خوف ہے، نہ امریکہ کا ڈر۔ بھارت کی کیا مجال کی آنکھ دکھا سکے، اسرائیل کی کیا جرت کہ روب جما سکے۔ میں تو نالا ہوں تیری روش سے، تیری عاقبت نا اندیشی سے۔ سوچ تو صحیح، انجانے میں تو کس کی خوشی کا باعث بن رہا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، بے شک مومن تو آپس میں بھائی ہیں، بس بھائیوں میں صلح کرا دو، کہ حکم الہی پر کاربند ہو کر محبت و اخوت کے دیپ جلا کہ بڑا اندھیرا ہے۔ تو جو کچھ ظاہر میں دیکھتا ہے پہلے وہ باطن میں رونما ہوتا ہے، پھر اللہ مسبب الاسباب کے حکم سے بتدریج ظاہری اسباب پیدا ہوتے ہیں اور حالات کروٹ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی تاریخ ہے۔ اپنے فروعی اختلافات مٹا، اتحاد کی رسی تھام، پھر دیکھ تو صحیح کیا رنگ جمتا ہے۔ 8 اپریل 1984 سے روحانی دنیا میں ہنگامی حالت کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم جن و انس میں اتحاد اسلامی اور نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کے عظیم الشان منصوبے کی منظوری فرما چکے ہیں۔ رجال الغیب سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ ہر کام ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ جنات سری الحرکت مخلوق ہیں، اس لیے 3 سالوں پر محیط حق و باطل کے پے در پے شدید معرکوں کے بعد باطل مکمل طور پر مغلوب ہو چکا ہے۔ ریاستہائے متحدہ اسلامیہ کی تنظیم تشکیل پا کر نفاذ اسلام ہو چکا ہے۔ انسان بھی اس سمت میں گامزن ہو چکا ہے، مگر مقابلتاً سست رو ہے، اس لیے اسے مذکورہ منزل پر پہنچنے کے لیے وقت لگے گا۔ آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسلام کی نشاطۂ ثانیہ کے عظیم الشان دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ عالم ظاہر میں انشاء اللہ تعالی رونما ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے فقیر کی چشم بصیرت نے دیکھ لیا ہے۔ تو بھی چشم تصور ہی سے دیکھ لے۔ اس صدی کے اوائل میں
سرخ افریت دن دناتا ہوا آیا اور وسط ایشیا کی اسلامی ریاستوں کو پامال کر کے رکھ دیا۔ اس کا حوصلہ بڑھا تو اب افغانستان پر بھی چڑھ دوڑا، خون کی ہولی کھیلنے لگا، مگر خود بھی لہو میں نہا گیا۔ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے، جان بچا رہا ہے، پلٹ رہا ہے اور سمٹ رہا ہے۔ افغانستان کو چھوڑا اور وسط ایشیا کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب ماسکو کی فضاؤں میں بھی اذانیں گونج رہی ہیں۔ سنکیانگ کے مسلمان بھی بیدار ہو گئے، انہوں نے بھی غیر کی بالادستی کا جوآ اتار پھینکا۔ بھارت نے پاکستان کو توڑا۔ پاکستان تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے پھر جڑ گیا، پھیل گیا، مگر بھارت ٹوٹ گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی کبھی نہیں جڑے گا۔ امریکہ بھی ایشیا و افریقہ سے اپنی بساط سیاست لپیٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سرزمین امریکہ و یورپ پر بھی نور اسلام چھا گیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے اسرائیل کی شکل میں جو ناسور اسلامی دنیا کو دیا تھا، ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے نکال کر واپس انہی کی جھولی میں پھینک دیا گیا۔ بھارت، فلپائن اور ایریٹریا کے مسلمان بھی سکھ کا سانس لینے لگے۔ انشاءاللہ تعالی ریاست متحدہ اسلامیہ قائم ہوگی اور نفاذ اسلام ہو کر رہے گا، اور اس کا سہرا پاکستان کے سر بندھے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، بعالم ہوش و حواس دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا بھی دیکھ لے گی، لیکن کب؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انتظار کر، امت مسلمہ کا خیر خواہ بن، بکھیر مت، اکٹھا کر اللہ کے بندوں کو۔ رجال الغیب کے ساتھ تیرا یہی تعاون ہے۔ میں نے آج ایک منظر دیکھا ہے، آ تو بھی دیکھ۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ میں کالج کی مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کالج گراؤنڈ میں 2 ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی ہیں۔ اللہ کے گھر سے اذان کی روح افزا جان آواز صدا بلند ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سفید کٹ میں ملبوس نوجوان یک لخت اپنی وکٹیں پلے گراؤنڈ میں چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف بھاگے آتے ہیں۔ بظاہر یہ کھلنڈرے بے فکرے نوجوان ہیں، مگر ان کے دلوں میں ایمان کا نور ان کے چہروں پر دمک رہا ہے۔ یہ میرے شیر بیٹے، میرے یہ شاہین بچے میری آرزو ہیں، دین کی آبرو ہیں۔ انہیں اللہ کے گھر کی طرف بلا، مگر پیار سے، حکمت سے، اپنے سنگے فتویٰ سے مت ڈرا، مت بھگا۔ نماز کے بعد میں ایک نوجوان سے پوچھتا ہوں، بیٹے یہ جذبہ عبودیت، یہ ذوق عبادت تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں نماز کی تاکید ابو نے کی تھی کہ امی نے؟ اس کا چہرہ بجھ سا جاتا ہے۔ سر وہ تو خود نماز نہیں پڑھتے، مجھے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ آیت 213 کا ترجمہ۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ کڑیل جوان، یہ البیلا بیٹا میرا مستقبل ہے، میرے وطن کا مستقبل ہے، میرے دین کا مستقبل ہے۔ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہراول دستے میں ہے، یہ میدان جہاد میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں بھرتی ہو چکا ہے، یہ پاسبان حرم ہے۔ سو شدت چھوڑ، نرمی اختیار کر۔ میرا مشن مسلمانان پاکستان تو کجا، اسلامیان عالم کو ایک پرچم تلے جمع کرنا ہے۔ جمع کر،
منتشر نہ کر. اتحاد رحمت ہے، انتشار زحمت ہے. میرے بھائی فقیر کی بات مان لے، اتحاد کی رسی تھام لے. مجھ ناچیز کو تلقین و ارشاد کا حکم دے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی تھی، بیٹا اپنے آپ کو فروعی اختلافات میں نہ الجھانا، اتحاد کی دعوت دیتے رہنا. مجھے امت کا ہر وہ شخص پسند ہے جو اتحاد کا داعی ہو. تم باطنی طور پر اپنی ڈیوٹی جانتے ہو، اب ظاہری طور پر ذکر کو پھیلاتے رہو. دیکھ، یہ زور قلم کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے. میں نہیں کوئی بول رہا ہے، میں نہیں کوئی لکھ رہا ہے. کون بول رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، اس تجسس میں نہ پڑھ. اس کو غور سے پڑھ. ایک کان سے سن کر دوسرے سے مت اڑا. اس کو نظر انداز نہ کر. یہ کسی کا سوزے دروں ہے. تو بھی اس سے تب و تاب جاویدانہ حاصل کر لے. سن، ہر کوئی اتنا صاحب علم نہیں کہ قرآن و حدیث کے بحر زخار کا تیراک ہو. اس باب میں ساری امت نے 4 اشخاص پر اعتبار کیا، انہیں اپنا امام تسلیم کیا. وہ صاحب علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، قابل اعتماد تھے. تو بھی ان پر اعتماد کر لے. وہ سب برگزیدہ ہیں. دربار رسالت میں ان کا ایک مقام ہے، وقار ہے، اعتبار ہے. تو اگر اپنے علم کو ان کے علم پر فوقیت دیتا ہے اور بذات خود قرآن و حدیث سے اکتساب فیض کا مدعی ہے، تو بھی ان کو نشانہ تان نہ بنا. تو اجتہاد کا خواہاں ہے، اور میری دعا ہے کہ امت 4 میں سے بھی کسی ایک فقہ پر متفق ہو جائے. ملت کی شیرازہ بندی کر، پارا پارا نہ کر. اے میری ماں، میری بہن اور میری بیٹی، مجھے تجھ سے بھی کچھ عرض کرنا ہے. اللہ حق ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اس کا دین حق ہے. اس نے ہر کسی کا حق متعین فرما دیا. وہ تیرے حق کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے تجھے تیرا جائز حق دیا، تجھے تاریخ انسانی میں وہ مقام، وہ وقار، وہ شرف بخشا جس کی تو مستحق تھی. اب تو اس حق سے تجاوز نہ کر. آزادی نسواں کے نام پر سڑک پر جلوس مت نکال. اپنے مطالبات پر غور کر. جو کوئی تجھے بطور حربہ استعمال کر رہا ہے، اس کی بدنیتی اور خبث باطن تجھ پر ظاہر ہو جائے گا. تو چاند سے بیٹے اور سریا سی بیٹی کی ماں ہے، نگران ہے. ان کی تربیت کر، انہیں اللہ کے سپاہی بنا. شیطانی طاقتوں کے مقابلے کے لیے محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار کر. یہ دنیا فانی ہے، زندگی آنی جانی ہے. 2 روزہ عرصہ حیات میں تیری یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور آخرت کے لیے یہی سب سے بڑی کمائی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اللہ کا سپاہی بنا دے. بطول باش و پنہاں شوازیں عصر، میرے جوان تیری جوانی کی خیر. اٹھ میرا دست و بازو بن جا. دنیا کما، خوب کما، اچھا پہن، اچھا کھا، لیکن حلال و حرام میں تمیز کر. صبح جاگنے سے رات سونے تک تیرا ہر کام عبادت ہے. صرف من مانی نہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جا. پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. سن،
فقیران بوریہ نشین کی خانقاہوں میں جلنے والے چراغوں کی ضوء ہی سے ظلمت سیماب پا ہوتی رہی ہے، یہیں سے سکون لازوال کی دولت بٹتی رہی ہے۔ ان خانقاہوں سے اٹھنے والی اللہ اللہ کی صدا کی ضربوں سے شیطانی قلعے مسمار ہوتے رہے ہیں۔ آج یہ خانقاہی نظام بظاہر کتنا مضمحل ہو چکا ہو، اس کی روحانی طاقت کمزور ہو چکی ہو، مگر باطل کے مقابلے کے لیے جس یقین محکم اور ایمان کامل کی قوت درکار ہے وہ آج بھی یہیں سے حاصل ہوگی۔ اللہ والے مر کر بھی نہیں مرتے، ان کے جسم دنیا سے اوجھل ہو جاتے ہیں، مگر روح پہلے سے کہیں زیادہ توانا ہو کر سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کی فیض رسانی کی قوت پہلے سے فزوں تر ہو جاتی ہے۔ میرے دور کے اے سجادہ نشین، اے عالم دین، اے میرے بھائی، تجھے درخواست ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کی روایت اپنا لے، اپنی خانقاہوں، مدرسوں اور مسجدوں میں مجالس ذکر آراستہ کر، اس میں ذات اللہ کے ذکر کی تانوں سے فضاؤں کو آباد کر لے۔ انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ شیطانی فوج میں کیسی بھگڑ مچتی ہے، ابلیسی لشکر کیسے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کا رنگ کیسے چڑھتا ہے، معاشرہ کیسے اصلاح پذیر ہوتا ہے، اور نفاذ اسلام کی راہ میں روڑا اٹکانے والے کیسے منہ کی کھاتے ہیں۔ جو سرور، جو کیف، جو لذت، جو سواد، جو سکون، جو حسن اور جو خیر ذکر الہی میں ہے، وہ نفسانی مشاغل میں کہاں؟ بس تو اپنے مریدینوں شاگردان کو اس لذت سے آشنا کر دے۔ یہ نسخہ خود استعمال کر اور دوسروں کو کرا، چراغ سے چراغ جلاتا چلا جا۔ چند روزہ حیات مستعار کو غنیمت جان، کیا خبر کب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، چراغ حیات بجھ جائے۔ تیرے دل میں حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگنے والی جوت کی خیر، کسی سے بھی نفرت نہ کر۔ یہی محبت اللہ کے بندوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی کے لیے وقف کر دے۔ نفرت کو مٹا، محبت کو بڑھا، اور میرا ہم انا، ہم زباں بن جا۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔